کل صبح 12 نومبر 2024 کو جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے دو لڑکوں کو مدرسے سے دھکے مار کے نکالا گیا۔ دونوں بچے فضیلت کر رہے تھے، فضیلت میں سال اول ان کا چل رہا تھا، پہلا سال چل رہا تھا۔ ان کو اس بنا کے اوپر نکالا گیا کہ وہ فساد برپا کر رہے تھے، کیونکہ ہر مدرسے کے کچھ قانون ہوتے ہیں، ہر مدرسے کے کچھ نیم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہر جگہ کے قانون الگ الگ ہوتے ہیں، اور اکثر اگر دیکھا جائے ایک قانون جس کے خلاف یہ لوگ گئے، جس کی وجہ سے انہیں مدرسے سے نکالا گیا، تو یہ قانون سنیوں کے ہر مدرسے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مدرسے میں کیا انہوں نے کمی کی کہ وہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں تمام علماء اور تمام محدثین کے خلاف اپنی ذاتی رائے قائم کی ہے، اپنی ذاتی رائے اس میں رکھی ہے، قائم کی ہے فتاوی رضویہ میں۔ یہ الزام پہلا انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اوپر لگایا۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے ہر فتوے کے اوپر ایمان نہیں ہے، ہر فتوے کو ہم نہیں مانیں گے، ہر فتوے کو ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے غلط لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، یعنی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی تھی، جو خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں اس حساب سے بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی تھی، تو ان کو جامعہ کے اساتذہ نے سمجھایا، بتایا، لیکن وہ لوگ بھٹک چکے تھے، ان لوگوں کے ذہن کے اندر فطور بیٹھ چکا تھا، اعلیٰ حضرت کا بغض آ گیا تھا۔ تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جتنے بھی اساتذہ تھے، طلباء تھے اور صدر صاحب، ان لوگوں نے ان بچوں کو دھکے مار کر کے نعرے کے ساتھ میں باہر نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بچہ ہوگا وہی اشرفیہ میں رہنے کے قابل ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے تمام اصولوں کو مانتا ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتا ہوگا، وہی اشرفیہ میں رہنے کے قابل ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کے خلاف گیا وہ اشرفیہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور وہ بچے اتنے بے شرم، بے حیا تھے کہ تقریباً 500 کے قریب یا 1000 بچے ہوں گے، جو ان کو دھکے مار کر کے نعرے کے ساتھ میں نکال رہے ہیں۔ تو اتنے بے شرم، بے غیرت تھے کہ وہ لوگ ہنستے ہوئے مدرسے سے نکل رہے ہیں، ہنستے ہوئے مدرسے سے نکل رہے ہیں۔ تو مدرسوں سے نکال دیا جاتا ہے اس انسان کو، اس طلباء کو، اس بچے کو جو فطور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی مناظرے کے لیے کچھ شرائطیں ہونی تھی، جس میں رضوی شعر اور مولائی یہ لوگ آمنے سامنے تھے۔ اس میں بھی ایک مصباحی صاحب تھے، وہ بھی مولائیت کی طرف سے، یعنی وہ جو مولائی تھے ان کی طرف سے وہ آئے تھے، اور ان کی باتوں سے صاف صاف جھلک رہا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں۔ کیا؟ کس کے بولو؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں۔ تو دنیا حیران تھی، پریشان تھی کہ آخر وہ مبارک پور، وہ اشرفیہ جہاں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر اعلیٰ حضرت سے نفرت کرنے والے علماء کیسے پائے جاتے ہیں؟ آج لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہاں کے جو اصول ہیں، وہ اصول یہ ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے کے ساتھ ساتھ میں بچہ علم حاصل کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی بغض حسد اپنے سینے کے اندر رکھے ہوئے ہے
اور پڑھائی کے دوران تک اس نے ظاہر نہ کیا تو اس میں مدرسے کی کوئی غلطی نہیں ہے نا، مدرسے کی کوئی خامی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، بس ظاہر ہوا جیسے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ اور ہم سب دعا کریں اللہ رب العزت ان جو ہے اساتذہ کے علم میں اور بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائیں، اور وہ ذلیل و خوار ہوئے دونوں۔ ایک بچے کا نام ہے عاشق الرحمان، کیا نام ہے؟ ایک لڑکے کا کیا نام ہے؟ عاشق الرحمان، اور یہ بنگال کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے بچے کا نام ہے حشام الدین شیخ، یہ مرشد باد بنگال کا رہنے والا ہے۔ یہ دو لڑکے تھے جن کے دلوں کے اندر فتور پایا گیا، اعلیٰ حضرت سے بغض پایا گیا، جس کی بنا پہ انہیں مدرسے سے خارجہ کر دیا گیا، مدرسے سے ان کو نکال دیا گیا، اور یہی وہ آگے چل کر کے عالم بنتے جو سنیت کو نقصان پہنچاتے، انہی کی وجہ سے سنیت کو نقصان پہنچتا، فتور پیدا کرتے۔ اچھا کام کیا مبارک پور والوں نے۔ اور دوستو، جو بچوں جو عالم بگڑ جایا کرتا ہے، جو عالم بگڑ جایا کرتا ہے، اس کے بارے میں دوستو حدیث کیا ہے؟ حدیث میں وارد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا؟ ادھر دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ لوگوں میں سب سے برا کون شخص ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ لوگوں میں سب سے شریر، سب سے برا شخص کون شخص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم جب کہ بگڑ جائے اس کا شر سب سے بڑا ہے، اس کا شر سب سے بڑا ہے، یعنی سب سے زیادہ شرارت کرنے والے بھی عالم ہی ہے، فساد پیدا کرنے والے کون ہے؟ عالم ہیں، جبکہ وہ بگڑ جائیں، ہے نا؟ کب؟ بولو بولو بولو، جب وہ بگڑ جائیں تب وہ فساد پیدا کرنے والے، کیونکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر اگر انہوں نے 500 لوگوں کو باتیں بتائی تو اس میں سے کم از کم 50 لوگ تو ضرور ان کی بات کو مانیں گے، 500 میں سے 50 لوگ تو ضرور مانیں گے، اور وہی 50 لوگ فساد برپا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہی 50 لوگ فساد برپا کریں گے۔ تو یہ عالم آگے بنتے جا کر کے اور پھر یہی فساد پیدا کرتے، ٹھیک ہے، یہی فساد پیدا کرتے۔ تو سب سے بہتر انسان کون ہے؟ عالم۔ اور سب سے برا انسان کون ہے؟ عالم۔ کون؟ عالم۔ مولانا کہہ لو۔ سب سے برا انسان کون ہے؟ مولانا۔ اور سب سے بہتر انسان کون ہے؟ مولانا۔ کب تک؟ جب تک وہ خود شریعت پہ عمل کرتا ہو اور لوگوں کو درس دیتا ہو، سیدھے راستے پر لوگوں کو چلاتا ہو، عالم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور جب خود بھٹک جائے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہو، قوم میں فساد پیدا کر رہا ہو، قوم میں بگاڑ پیدا کر رہا ہو، لڑائی جھگڑا کرا رہا ہو، تو عالم سے خطرناک کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ جملہ بولا، کیا؟ ہمارے فقہا ایسا ایسا کرتے ہیں، ہمارے فقہا ایسا ایسا کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکتے اور روکتے ہوئے فرمایا، اس کو ٹوکا اور روکا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا تو نے کوئی فقیہ کبھی دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ فقیہ کہلانے کا تو صرف وہ عالم حقدار ہے جو زاہد فی الدنیا، ٹھیک، راغب فی الآخرہ، اور اپنے گناہوں کا بصیر ہو، اپنے گناہوں عیبوں سے اندھا نہ ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر مستقلاً اچھی طرح قائم ہو۔ کون ہے فقیہ؟ کون ہے؟ جو اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر فرائض، جیسا کہ میں نے بھی بتایا نا، جو فرض کیا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، سب کو
وہ سر جھکا کر کے تسلیم کرتا ہو۔ عالم فقیہ وہ نہیں جو شریعت کے تار تار کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب علماء حلال مال جمع کرنے کے مشغلوں میں پڑیں گے تو عوام شبہ والی چیزیں کھانے لگیں گے، اور جب علماء مشابہ چیزیں کھائیں گے تو عوام خالص حرام کھانے لگیں گے، اور جب علماء حرام کھائیں گے تو عوام کا کافر ہونا بعید نہیں کہ کہیں حرام قطعی کو حلال نہ ٹھہرا لے، جو کہ بے شک کفر ہے۔ یعنی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، جب علماء حلال کام، حلال پیسے کمانے کے چکر میں لگ جائے، مطلب پیسے تو کما رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے کما رہے ہیں، کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، طرح طرح کی تمام چیزوں کو وہ تلاش کر رہے ہیں کہ حلال ذریعے سے مل جائے، لیکن انہیں وقت کی پابندی نہیں، نماز پڑھا تو پڑھا، ہے نا۔ اس طریقے سے جب وہ حلال کی روزی میں لگ جائیں، حلال تلاش کرنے لگیں، تو جو عوام لوگ ہوں گے، جیسے عام لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کو تلاش کریں گے جس میں شک ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے نا۔ لوگ کہیں گے، اب جب جانتے نہیں تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال ہے، چلو اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک، عوام لوگ۔ اور جب عالم لوگ حرام، جب وہ شبہ والی چیز ہے جس میں شک پایا جاتا ہے، اس کے چکر میں لگ جائیں گے تو عوام لوگ حرام کھانے میں لگ جائیں گے۔ کس میں؟ حرام کھانے میں لگ جائیں گے۔ اور جب عالم حرام کھانے میں لگیں گے تو یہ امید ہے کہ عوام میں سے لوگ کفر کر بیٹھیں گے اور وہ کافر ہو جائیں گے۔ یعنی حرام مال کو حلال سمجھ کر کے خرچ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے، کافر بندہ ہو جاتا ہے جب حرام کام کو حلال سمجھ کر کے کھائے یا کرے، ٹھیک ہے۔ حرام کام کو حرام سمجھ کر کے اگر کر رہا کوئی، حرام سمجھ کر کے کھا رہا ہے کوئی چیز، تو اتنا یاد رکھیے کہ وہ سخت گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ سخت گنہگار ہے۔ حرام کام کر رہا ہے، حرام والا کام، حرام جاننا کہ حرام ہے پھر بھی کر رہا ہے، سخت حرام ہے، حرام پہ حرام، لیکن حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے کھانا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں بچوں کو مدرسے سے نکالا گیا، کس وجہ سے؟ تاکہ فساد آگے برپا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے غدار تھے تو ان کو مدرسے سے نکالا گیا تو یہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ کس کے بولو؟ صحیح تھا۔ ہاں، تو جو مدرسے کے اصولوں کو نہ مانے، جو استاذوں کی بات کو نہ مانے، اس کو مدرسے سے نکال دینا چاہیے کہ نہیں نکال دینا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے۔ اور ان بچوں کو دیکھو گے نا تو بڑے بڑے بچے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے شادی شدہ، اگر شادی ہو جاتی ہے ان کی تو شادی شدہ کہلاتے، اور سب باشدہ داڑھی والے ہیں، جوان بچے، دھکے مار کے مدرسے سے نکالا گیا، دھکے مار کر کے مدرسوں سے خارجہ کر دیا گیا، نکال دیا، جاؤ، بتا دیا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے، تم لوگ چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہو، اب سوچو جب ان کو مدرسے سے نکالا گیا تو تمہیں نہ نکالا جائے گا؟ ہاں، جب استاذ کی بات نہیں مانو گے تو نکالا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا؟ بولو، نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے استاذ کی بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیشہ قائم رہیں گے کہ نہیں قائم رہیں گے؟ بولو، قائم رہیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہمیشہ لگاتے رہیں گے، اور جو دشمن رضا ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو دشمن رضا ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ اتنا علم حاصل کریں گے کہ ایک دن ہم بھی عالم بن کے اور دشمن رضا کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، کس کے بولو اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اچھے کام کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی